إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ تعالیٰ کا بھی اتنا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ، یہ فخر نشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ آج ہم احسان کیا ہے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دین کیا بتایا گیا؟ اسلام، ایمان اور احسان۔ اگر اس میں سے ایک بھی نکل گیا تو دین مکمل نہیں ہوگا۔ خبر میں سوال کیا ہے؟ ما دینوں کا۔ یہ تین چیزیں ہونے کے یہ تین چیزیں ہونا ہے۔ اس کے لیے اسلام آئے گا تو ایمان آئے گا، ایمان آئے گا تو نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں احسان کو فرض کیا ہے۔ اب احسان کے بارے میں اولیاء اللہ فرماتے ہیں، بغیر بغیر و غائب، بے غرض و غائب۔ مطلب کیا ہے؟ کوئی لالچ نہیں ہونا اور کنڈیشن بھی نہیں ہونا۔ تفسیر نئی میں ایک ایگزامپل آیا، ایک درخت ہے، اس کی جڑ ہوتی ہے، جڑ کا کام کیا ہوتا ہے؟ واٹر اور منرلز پورے درخت کو سپلائی کرنا۔ واٹر اور منرلز وہ پورے درخت میں جاتے ہیں، رگ رگ میں جاتے ہیں۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ جو درخت ہے اور اس کے پتے ہیں، اس کی شاخیں ہیں، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ اسلام ہے، اور جو جڑ ہے وہ ایمان ہے، یعنی خلق کی مثال ہے۔ اب جو پروسیس ہے، جو پانی سپلائی ہو رہا ہے وہ احسان ہے۔ اگر درخت ہے، جڑ ہے، مگر وہ پروسیس نہیں ہو رہا ہے تو درخت نہیں رہتا۔ تو اسی لیے تین چیزیں ضروری ہیں، اسلام، ایمان اور احسان۔ تو وہ جو عرض پہنچ رہا ہے وہ احسان کا کام ہے۔ اور ایک مثال ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں دے رہے ہیں کہ ایک پتھر ہے، پتھر کے اوپر ہوا سے مٹی آ گئی، پھر ہوا سے بجلی آ گیا اس کے اوپر، پھر بارش پڑ گئی، تو کیا اس پہ درخت پیدا ہو جاتا بارش پڑنے سے؟ وہ مٹی بہہ جاتی بارش پڑی تو۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مثال ہے کہ مخلوق حاجت روا نہیں ہوتی۔ اب بندہ پتھر کے اوپر مٹی آ گئی تو درخت اگتا سمجھتا، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اسی طرح سے بندہ مخلوق کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ وہ حاجت روا ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ مسلمہ قصاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا اس نے کہ وہ رسول ہے۔ اس نے خط بھیجا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس خط لکھا کہ تو جھوٹا ہے۔ لکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون اس کو پہنچائے گا؟ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ کھجور بیچتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک دیا، بہت شان و شوکت سے تیار ہوئے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، جب ان کو جاتے ہوئے دیکھا تو کسی بادشاہ سے کم نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو کیا دیکھا انہوں نے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام، ایمان اور احسان پہ ٹکے ہوئے تھے انہوں۔ اب آپ پہنچے اس کے پاس، جا کر خط دیا، پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا
اس کے دربار میں، اس کے سامنے، اس کی زمین پر مارا، اور جس طرح سے مارا کہ ایک دبدبی پیدا ہو گئی۔ دربار پورا لگا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ اس کو بہت غصہ آیا، کہا پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ موت ہے۔ تو تمہیں ڈر نہیں ہو رہا؟ آپ کہہ رہے کہ سامنے پیچھے کی کیا بات ہے؟ میں اپنے بچوں کو دیکھ کر نہیں ڈرا، ان کو دیکھ کر کیوں ڈروں؟ اب تو بتا تیرا کیا فیصلہ ہے؟ اس نے آپ سے کہا، آپ نے کہا، اس نے آپ کا ہاتھ کاٹ دیا، اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ آپ نے کہا چاہنے والی بات کیا ہے؟ تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے، میں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ پھر اس نے پہلا ہاتھ کاٹ دیا، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، پھر شہید کر دیا ان کو۔ تو انہوں نے کیا دیکھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی سنت میں بات کو ختم کرتی ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔